جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا. تو سب مل کے کہیے مسلک اعلی حسرت کا نعرہ, ہاں مسلک اعلی حسرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ الاجمعین. حضرات محترم, آج 10ویں رات پچھلے 9ویں رات میں بتایا تھا کہ کن کن لوگوں پر روزہ معاف ہے. روزہ معاف نہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں معاف ہے, رمضان کے علاوہ اس کی قضا آدمی کر سکتا ہے. اس میں بتایا تھا مریض, پھر مسافر, پھر اس کے بعد دودھ پلانے والی عورت اور یا پریگننٹ عورت. ان لوگوں پر روزہ معاف ہے, لیکن جب ان کی طبیعت صحیح ہو جائے تو پھر یہ روزہ رکھیں گے. آج کی بیان میں روزہ کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی, جن کو حدیث کی روشنی میں بتایا گیا کہ نفلی روزہ بھی رکھا جائے. لیکن سال بھر میں کچھ ایسے دن آتے ہیں کہ جس دن روزہ رکھنا حرام ہے. پھر ایک بار سنیں کہ جس دن روزہ رکھنا حرام ہے. پھر ایک بار ریپیٹ, جس دن روزہ رکھنا حرام ہے. وہ 5 دن ہیں کہ اس دن 5 دن میں روزہ رکھنا حرام ہے. وہ کون کون 5 دن ہیں انشاءاللہ العزیز آگے بتاؤں گا. بنے رہی ویڈیو کے ساتھ. چلیے تو شروع کرتے ہیں. روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے, اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانیت کے ہر دور میں یہ پایا جاتا ہے, یعنی روزہ پایا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزہ فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. حضرات محترم, یہ روزہ ہم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ ہم سے پہلے گزشتہ امتوں پر بھی فرض ہوئے تھے. صرف روزہ رکھنے کا طریقہ اور تعداد میں فرق ضرور ہوتا ہے. روزہ تو وہی ہے, لیکن ان کے روزے میں ہمارے روزے میں کیا فرق ہے؟ ہمارا کتنا روزہ ہوتا ہے اور ان کا کتنا روزہ ہوتا ہے, یہی فرق ہے. تو اسی فرق کو سمجھانے کے لیے آج کی ویڈیو بن رہی ہے. اس کو بھی سنتے چلیں کہ ان کے روزے اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے. تو پہلی بات یہ, ان کے روزے اور ہمارے روزے میں فرق کیا تھا, ملاحظہ فرمائیں. حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینہ 13, 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے. کیا پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینہ, اسلامک مہینے کے ہر مہینے میں 3 روزے ان پر فرض تھے. 13 تاریخ, 14 تاریخ, 15 تاریخ, ہر مہینے. تو پہلا فرق یہ ہو رہا ہے کہ ان کو ہر مہینے اور ہم پر صرف رمضان کا 1 مہینہ, یعنی رمضان ہی میں صرف ہم لوگوں پر روزہ فرض ہے, وہ بھی 30 روزہ فرض ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام پر اسلامک مہینے کے ہر مہینے میں ان پر روزہ فرض تھا. ہمارا 30 روزہ ہے اور ان کا 3 روزہ تھا. ہمارا 30 اور ان کا 3. 13 تاریخ, 14 تاریخ, 15 تاریخ. پھر موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کے روزہ فرض تھا, جس کو ہم پہنام بولتے ہیں. حالانکہ کچھ بعض دیہاتوں میں عاشورہ کے 10ویں دن کو پہنام بولا جاتا ہے, یعنی خاص محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر روزہ فرض تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے, لیکن چونکہ رمضان کبھی سردی اور کبھی گرمی میں آتا ہے, عیسائیوں کو
گرمی میں روزے رکھنا بہت دشوار معلوم ہوتا تھا، تو لہٰذا انہوں نے اپنے دین میں دوسری تبدیلیوں کی طرح روزے کا وقت بھی تبدیل کر موسم بہار کر دیا، اور تبدیل کے کفارے کے طور پر 30 کے 50 کر لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ ہر سال میں 10 دن گھٹتا ہے، تو اس طریقے سے رمضان کا مہینہ کبھی سردی میں، کبھی جاڑے میں، کبھی بارش میں، اس طریقے سے آتا تھا۔ تو جب رمضان کا مہینہ گرمی میں آتا تو ان لوگوں پر دشوار ہو جاتا ہے، مطلب وہ روزہ نہیں رکھ پاتے تھے۔ تو اس وجہ سے جس طریقے سے اپنے دین میں وہ چینج کرتے رہے، اسی طریقے سے رمضان کو بھی چینج کر دیے، اور گرمی کے بجائے موسم سردم، موسم بہار میں اس کو رکھ لیا۔ یعنی جب ٹھنڈ کا موسم جیسے ہی ختم ہوتا ہے، ویسے ہی بسنت کا موسم آتا ہے، یعنی موسم چاروں طرف ہریالی، ہر پیڑ پر نئے نئے پتے، تو اس کو موسم بہار بولا جاتا ہے۔ اور موسم بہار میں کر لیے، اور جب موسم بہار میں کر لیے تو اس چینجنگ کی وجہ سے اس کا کفارہ کرتے ہوئے، پہلے تو 30 روزہ تھا، لیکن جب چینج کر لیے تو اس پر کفارہ ادا کرنے کے لیے 30 کے بجائے 50 روزہ رکھنے لگے۔ غرض کی روزہ خدا کی پسندیدہ عبادت ہے۔ امت مسلمہ پر اگرچہ ایک ہی مہینہ کے روزے فرض ہوئے، لیکن روحانی جلا اور سکون کے لیے، تقوی، پرہیزگاری اور خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے بطور نفل نماز، نفل سے زیادہ روزے رکھنا نبی کریم علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام و صالحین کا طریقہ رہا۔ یعنی رمضان کے علاوہ بھی لوگ انبیاء کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام اور صالحین کا طریقہ رہا کہ وہ نفلی روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری، حمزہ ابن عمر اسلمی ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، سوا ان 5 دنوں کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو بتایا تھا کہ 5 دن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اکثر روزے ہی کی حالت میں رہتی تھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال مسلسل روزے رکھے تھے، اور ہمارے پیر و مرشد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تمام ہی اولیاء و صالحین بکثرت نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نیک بندے آج بھی رکھتے ہیں۔ نفلی روزے کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک ارشاد ہے، جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ہم تک پہنچایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار و70 خریف، جو اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھے تو اللہ اس کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ یہ نفلی روزے کے بارے میں ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کے فرضوں کے علاوہ سال میں مہینوں میں نفلی روزے رکھتے ہیں۔ اگر اللہ قبول کرے تو یقیناً انہیں جہنم کی ہوا بھی نہ لگے گی۔ رمضان شریف کے بعد 11 مہینے جب چاہیں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ سال میں صرف 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ سال بھر میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ حدیث کی روشنی میں سنتے چلیں کہ وہ 5 دن کون ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صوم فی یومین الفطر والاضحی ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ یعنی سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ پہلا عید
دوسرا عید الاضحیٰ یعنی عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ، تیسرا ایام تشریق یعنی قربانی کا، ایک تو عید کا دن ہو گیا، ایک قربانی کا دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا. پھر اس کے بعد جو قربانی 3 دن تک رہتا ہے 11 12، تو اس میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے تشریق کے دن. اب کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے منع کیا گیا کہ یہ خوشی کا دن ہے. عید اور بقرعید خوشی کا دن ہے، اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر خوش کروں، اپنے بندوں پر خوشیاں لٹاؤں. اس وجہ سے، اور خوشیاں کب ہوگا؟ جب آدمی اچھا اچھا کھائے گا پیے گا، تب خوشیاں منائے جائے گا، تب خوشیاں ہو سکتا ہے. ورنہ خوشی کا دن ہو، اب اگزامپل کے طور پر لڑکی کی شادی ہے، اب سسر جی جو سمدھی بننے جا رہے ہیں، جو باپ لڑکے کے باپ ہیں، اور روزے کی حالت میں ہے، تو کیا لوگ کوئی کہہ دیں گے ارے بھائی آج خوشی کا دن، آج آپ نے بھی روزہ رکھ لیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی خوشی کے دن کے لیے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ 5 دن خوشی کا دن بنایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے خوشی کا دن بنا رہا ہوں. تو اس دن روزہ رکھنا ممنوع کر دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا ہے. وہ 5 دن کون ہیں؟ عید اور بقرعید اور 11 12 13 ایام تشریق. یعنی عید بقرعید کے دن، عید بقرعید کے 2 دن اور بقرعید کے 3 دن 11 12 13 ذی الحجہ، یہ 5 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مسرت و خوشی کی اظہار میں کھانے پینے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں. یعنی یہ خوشی کا دن ہے کہ اس میں میرا بندہ جتنا اچھا کھائے پیے اور ذکر اللہ اور میری بندگی کرے، مجھے یاد کرے. ان دنوں کا روزہ رکھنا خدا کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو دعوت دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور اس دن روزہ رکھنا گویا کہ اللہ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرنا ہے. لہذا ان 5 دنوں کے روزے ناجائز کر دیے گئے. ان دنوں کے علاوہ جب چاہو نفلی روزے رکھو اور جہنم کی آگ سے آزادی کی ضمانت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حاصل کر لو. لیکن کسی کی نفلی عبادت میں اتنی زیادتی کی اجازت نہیں کہ جس سے بیوی بچوں اور دوسرے حق والوں کی حق تلفی ہو. اب یہاں پہ اور بات، اسلام کا مزاج دیکھیں، اسلام کا میسج دیکھیں کہ زیادہ نفلی عبادت، زیادہ نفلی روزہ رکھنے کو بھی منع کر رہا ہے. کہ مطلب اتنا زیادہ نفلی روزہ نہ رکھو جس سے بدن کمزور ہو جائے، اتنا زیادہ نفلی عبادت نہ کرو جس سے لوگوں کی جو تمہارے اوپر لوگوں کا حق ہے ان کا حق نہ مل سکے، حق تلفی ہو جائے. اب مثال کے طور پر زیادہ آدمی روزہ رکھے گا، جب زیادہ آدمی روزہ رکھے گا تو کوئی کام نہیں کر پائے گا، کمزور ہو جائے گا. جب کمزور ہو جائے گا، کوئی کام نہیں کر پائے گا، تو بال بچے کیا کھائیں گے، بیوی بچے کیا کھائیں گے، اگر ماں باپ والدین اگر بزرگ ہو گئے ہیں تو ان کا بھی دیکھ بھال کرنا ہوگا. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ نفلی عبادت بھی نہ کرو کہ تمہارے نفلی عبادت کی وجہ سے جن لوگوں کا حق تم پر ہے ان کا حق تم ادا نہیں کر پاؤ گے. اس وجہ سے پورا حق لوگوں کا حق ادا کرو، جن لوگوں کا حق تم پر ہے ان کی پوری حق دیا کرو. یہ کب ہو سکتا ہے؟ کہ جب ہم زیادہ نفلی عبادت نہیں کریں گے، زیادہ روزہ نہیں رکھیں گے. اب صرف میری لفاظی نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں ملاحظہ فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کرام کو زیادہ نفلی عبادت یا زیادہ روزہ رکھنے سے منع کیا تھا. لیکن کسی نفلی عبادت میں اتنی زیادتی کی اجازت نہیں کہ جس سے بیوی بچوں اور دوسرے حق والوں کی حق تلفی ہو یا دنیا کی دوسری ذمہ داریاں پوری نہ ہو سکیں. جیسا کہ حضور علیہ السلام کی ارشاد سے واضح ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم 5 دن کے علاوہ پورے سال روزے رکھتے ہو.
یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے، یعنی نبی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھنے لگے کہ اے عبداللہ بن عمر، میں نے سنا ہے کہ تم سال میں 5 دن کے علاوہ پورا سال روزہ رکھتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ تم 5 دن کے علاوہ پورے سال روزہ رکھتے ہو اور ہمیشہ ساری رات عبادت کرتے رہتے ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے؟ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا مت کرو، فلا تفعل، ایسا مت کرو، روزہ بھی رکھو، سم و افطر، اور افطار بھی کرو، ونام، اور رات کو سو بھی، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو اور رات کو سو بھی، رات کو عبادت بھی کرو اور سو بھی، کیونکہ فإن لجسدک علیک، کیونکہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، ویمینک علیک، اور تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے ملاقاتی کا بھی حق ہے۔ جس نے عمر بھر روزے رکھے اس نے روزے رکھے ہی نہیں، ہر مہینے 3 روزے رکھے اور ہر مہینہ ایک قرآن ختم کرو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا تو تم بہترین روزے یعنی صوم داؤد رکھو، یعنی 1 روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو، اور 7 رات میں 1 قرآن ختم کرو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ حدیث سے واضح ہو گیا کہ نفل عبادت میں اتنی زیادتی جائز نہیں کہ حق والوں کی حق تلفی ہو اور ذمہ داریاں پوری نہ ہو سکے۔ ہاں، تمام حقوق کی ادائیگی اور ذمہ داریاں پوری کرنے کے ساتھ جتنی چاہو نفل عبادت کرو۔ اگر مہینہ کے 3 روزے ہر مہینہ پابندی سے رکھے جائیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام عمر بھر کے روزوں کے برابر کا ثواب بتایا ہے، یہ 3 روزے ہر مہینہ 13، 14 اور 15 تاریخ کو رکھے جائیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جب تم ہر مہینہ روزے رکھو تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے رکھو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھو۔ صوم داؤد کیا ہے؟ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح روزہ رکھتے تھے کہ 1 دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن افطار کرتے، مطلب دوسرے دن روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ مسلسل روزے رکھنے سے افضل ہے کہ ایک تو اس لیے کہ اس طرح حقوق کی ادائیگی بھی ہوتی رہے گی اور عبادت بھی، دوسرے اس لیے کہ جو شخص مسلسل روزے رکھتا ہے اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر اسے روزے میں بھوک پیاس کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ روزے کا ثواب تو اس تکلیف کے احساس ہی سے ملتا ہے۔ اکثر اولیاء کرام اور صالحین اسی طرح روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مہینہ پہلی 3 تاریخوں میں روزے رکھتے تھے اور بہت کم جمعہ کے دن افطار کرتے تھے۔ یعنی اگر ہر مہینہ پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کو بھی روزہ رکھنا چاہو تو روزہ رکھا جائے، تب بھی ہم ساری عمر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ نیز جمعہ کے دن روزہ رکھنا بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھنا ممنوع ہے، ایسا شریعت میں کہیں کچھ نہیں ہے۔ جمعہ کے دن بھی روزہ رکھنا اور زیادہ افضل ہے۔ بہرحال نفلی روزہ رکھنا تقوی پرہیزگاری کا ذریعہ ہے، اس سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، روح کو جلا اور سکون نصیب ہوتا ہے، جسم کی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے اور قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے
ہمیشہ چلے گا. تو سب مل کے کہیے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ. ہاں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا.